انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی. وزیر اعظم خود سربراہی کریں گے. شہباز شریف نے انسانی اسمگلرز کی گرفتاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی. کہا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر مجھ سمیت پوری قوم غمزدہ ہے. انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلروں کی نشاندہی میں کردار ادا کریں. سینٹ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے متنازع ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا. اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج، شور شرابہ، حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ. متنازع ترمیمی بل پیش ہونے پر صحافیوں کا بھی واک آؤٹ. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل کمیٹی کے سپورٹ کرتے ہوئے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی صحافیوں کا احتجاج، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے. پیکا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا. حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 26ویں ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا. بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا، آئین اور قانون ماننا ہوگا. چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات نہیں، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کے ساتھ ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ان پر کوئی بحث نہیں کرائی گئی، آئین کی خلاف ورزی کی گئی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پیکا ایکٹ میں ترمیم کا شکنجہ اپوزیشن اور صحافیوں کے لیے تیار کیا گیا. شبلی فراز کا کہنا ہے پیکا قوانین سے صحافیوں پر قدغن عائد کی جائے گی. کوئی بھی قانون سازی عوام کے مفاد میں نہیں ہو رہی، ایسے ماحول میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا. عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان. اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا. تمام صحافی تنظیمیں شریک ہوں گی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایم اینڈ اور پی بی اے پر مشتمل ہے. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کا مقصد یہ ہے کہ صحافت چھوڑ کر پھلوں اور سبزیوں کا ٹھیلا لگا لیں. متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل ہمارے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے. اسی ہفتے احتجاجی تحریک شروع ہوگی. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا. حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا پی ٹی آئی کو مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ. کہا مذاکرات بچوں کا کھیل نہیں کہ سڑک پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مذاکرات ختم. ہماری مذاکراتی کمیٹی کو پتہ نہ ان کی کمیٹی کو. پی ٹی آئی والے اگر مگر سے باہر نکلے. طے ہوا تھا 28 جنوری کو بیٹھیں گے تو آئیں بیٹھیں، ہمارا جواب بھی سنیں. مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ بانی نے کیا. کل اس حوالے سے ہدایات لوں گا. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں حکومت خلوص دکھائے تو بانی غور کریں گے. بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بانی نے کہا حکومت کی نیت ٹھیک نہیں، اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں. انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آگے جا کر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی. تمام اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے. پیکا قانون میں ایسی شقیں ہیں جو آزادی اظہار رائے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ کیا رکاوٹ پنجاب حکومت ہے؟ چیئرمین سینٹ سے صحافیوں کے سوالات. یوسف رضا گیلانی نے کہا جب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اجلاس کی صدارت نہیں کر رہا. رولز کے مطابق پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اس میں رکاوٹ کون ہے میں نہیں جانتا. سوابی میں گاڑی پر فائرنگ، زیر حراست 3 ملزمان قتل، 1 زخمی ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ 4 ملزمان کو پیشی کے بعد جیل منتقل کیا جا رہا تھا. جہانگیرہ روڈ پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گولیاں برسائیں. 3 ملزمان کے خلاف قتل، 1 پر منشیات کا مقدمہ درج ہے. مقتولین کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے. بلوچ آزادی کی تحریکیں گینگ وار کی شکل اختیار کر چکی ہیں. غیر ملکی ایجنسیاں بلوچستان میں گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں.
لاپتہ افراد کا ڈرامہ سب کے سامنے ہے، وہ پہاڑوں پر روپوش ہیں۔ ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے والے دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ کی پریس کانفرنس میں انکشافات۔ کہا جو پہاڑوں پر لڑ رہا ہے اسے روٹی بھی میسر نہیں، کوئی زخمی ہو جائے تو علاج کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، لیکن تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ظہور احمد بولیدی نے کہا دہشت گردوں کے ہینڈلرز امن و امان کے دشمن ہیں۔ اور اے اسپورٹس لا رہا ہے باکسنگ کی بڑی فائٹ۔ 1 فروری کو آپ کی سکرینز پر IBO ورلڈ سپر لائٹ ویٹ چیمپئن شپ میں برٹش پاکستانی آدم عظیم کا مقابلہ روسی باکسر سرگری لیپنن سے لندن میں ہوگا۔ 1 فروری کو رات 11:59 پر اے اسپورٹس اور ARY زیب پر فائٹ براہ راست نشر کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں PTI کے ارکان کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ تجارتی تنظیمات ترمیمی بل اور درآمدات اور برآمدات ترمیمی بل منظور کیے گئے۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں قانون سازی، تجارتی تنظیمات ترمیمی بل، درآمدات اور برآمدات ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش، قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ پیکا ایکٹ ہو گیا یا ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ ہو گیا، انہوں نے وہ ویپن صحافی برادری کے خلاف استعمال کرنے، اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوگا، ہم اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں کا احتجاج، رپورٹرز نے کالی پٹیاں باندھ کر کوریج کی۔ پارلیمنٹ کے باہر بھی صحافیوں کا احتجاج، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سربراہی میں PTI ارکان نے شرکت کی۔ ارکان نے پارلیمنٹ میں احتجاجی واک کی اور پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ آج کے اجلاس میں چیئرمین PAC کا انتخاب ہونا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اپوزیشن ارکان کا پینل موصول ہو چکا ہے۔ پینل میں جنید اکبر، عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم، خواجہ شیراز اور عمر ایوب کے نام شامل ہیں۔ سائن کے مطابق ہوگا، ہم وہ نہیں کریں گے جو PTI نے کیا تھا۔ یہ اوپن ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا۔ آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ جب تک نئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا مرحلہ جلد شروع کریں گے۔ آئین کے مطابق اپوزیشن لیڈر کو خط لکھیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت موجودہ چیف الیکشن کمشنر کام جاری رکھیں گے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا، حکم امتناع کی درخواست کر دی۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل سربراہی کریں گے۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی شامل۔ سماعت 27 جنوری کو ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن کو 60 روز میں سینٹ انتخابات سے متعلق فیصلہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، فیصلہ آنے تک الیکشن نہیں ہو سکتے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سابق امریکی صدر نے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی لیکن ہمارے قیدی کو رہا نہیں کیا۔ وزارت خارجہ نے عدالتی سوالات کے جوابات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعزاز میں امریکہ کے ارکان کانگریس کا اشاعیہ، پاکستان کی معیشت اور IMF پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے باہمی رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی بہتری کے لیے خدمات لائق تحسین ہیں۔
पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुश्तरका कमीशन का 8वां इजलास। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा तवानाई के शोबे में आज़रबाईजान की सलाहियतों से फायदा उठाएंगे। दिफाई शोबे में मुआहिदों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात से दोनों मुल्कों में सरमायाकारी बढ़ेगी। चीनी शहरियों ने सन पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पुलिस की जानिब से हिरासानी और भत्ताखोरी की जा रही है। चीनी सरमायाकारों का इल्जाम, कहा वजीर आजम समेत आला हुकाम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है। रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुंच जाते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची के पार्कों की आलमी फंडिंग से बहाली पर सिंध हाई कोर्ट का हैरत का इजहार। कहा टैक्स में कराची का हिस्सा सबसे ज्यादा है। बताया जाए कराची की तामीर और तरक्की के लिए कितनी रकम खर्च की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत को 3 साल के दौरान कराची से वसूल किए गए टैक्स का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए पार्कों और मैदानों की बेहतरी के लिए आलमी फंडिंग पर इन्हिसार हैरान कुन है। इसराइल की मगरबी किनारे गुंडागर्दी सहूनी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज के दौरान 14 फलस्तीनी लुक्मा अजल बने। इसराइली फोर्सेस ने जेनीन में ऑपरेशन बढ़ाने की धमकी दे दी। गजा में मलबे तले दबी लाशें निकालने का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फरीकैन जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखें, ऐसा न किया तो बहुत मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा गजा के बच्चों पर जुल्म इंसानियत के लिए स्याह धब्बा है। मगरबी किनारे होने वाली सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दी जाए। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहरियत से मुतालिक हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा पैदाइशी हक शहरियत खत्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गैर आईनी है। किसी सदर को यह इख्तियार नहीं कि वो आइन के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे। सदर ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 3 बड़े कत्ल के वाकयात की रिपोर्ट शाये करने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी, सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर होने वाली तहकीकात पब्लिक की जाएंगी। बरतानिया में आज सदी के बदतरीन बर्फानी तूफान का खतरा। 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। स्कूल बंद कर दिए गए। ट्रेनें और परवाजें मनसूख कर दी गई। तूफान एवेन के बायस शदीद बारिश भी मुतवक्के। 76 शहरों में बिजली की बंदिश और मोबाइल फोन के सिग्नल्स मुतासर होने का खदशा। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क भी शदीद तरीन सर्दी की जद में। दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दरियाए हुडसन जमने लगा। बर्फीले दरिया पर रवा बहरी जहाजों का नजारा और भी दिलकश हो गया। मुंबई में हथियारों की फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद हलाक हो गए। धमाके के बाद छत गिर पड़ी। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। वेस्ट इंडियन कप्तान क्रेग ब्रेथवेट का कहना है पिछले टेस्ट में पिच बहुत मुश्किल थी। प्रैक्टिस सेशन में स्पिनर्स को खेलने की मशक की है। कोशिश करेंगे ज्यादा स्कोर कर सकें। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। सोचते हैं कि इस तरह की टर्निंग पिचेस बनाएं और स्पिनर्स विकेटें लें, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये मैं हैरान हूं। वैसे अगर फास्ट बॉलर विकेटें ले तो क्रिकेट आगे जा रही है, और अगर स्पिनर्स विकेटें लें तो क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है। आकिब जावेद का स्पिन विकेटों पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा अगर ये फैसले पहले कर लेते तो पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सकता था। मुझे हैरत है लोग अब भी तनकीद कर रहे हैं।
ہر ملک اپنی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتا ہے. ہم ایسی پیچز اب پاکستان کے ہر سینٹر میں بنائیں گے اور ٹیموں کے لیے پاکستان میں جیتنا مشکل بنا دیں گے. آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان. سال کی بہترین ون ڈے ٹیم میں 3 پاکستانی کرکٹرز شامل. سائم ایوب، شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے. سال 2024 میں سائم نے 9 میچوں میں 515 رنز بنائے.